والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو نعمتیں اس امت کے اندر منتقل ہوئیں. ایک کو کہتے ہیں تعلیمات نبوی، وہ باتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائیں یا عمل کر کے دکھایا یا کسی کے عمل پر سکوت فرمایا، ان کو کہتے ہیں تعلیمات نبوی. اور ایک تھیں کیفیات نبوی. تعلیمات نبوی کلام کے ذریعے منتقل ہوئیں، سماع کے ذریعے. صحابہ نے باتیں سنی، پھر انہوں نے آگے تابعین کو سنائی، انہوں نے تبع تابعین کو، اور امت میں یہ اس طرح آگے چلتی گئی. جو کیفیات نبوی تھیں وہ دل سے دل میں منتقل ہوئی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی علیہ السلام کی صحبت میں حاضری دیتے تھے تو ان کے دل نبی علیہ السلام کی ان باطنی کیفیات کو اخذ کرتے تھے. ہو بہو جیسے مقناطیس کی صحبت میں رہ کے لوہا مقناطیس بن جاتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی وہ مقناطیسیت ملتی تھی. اس لیے وہ بھی اپنی کیفیت پہ ہر وقت نظر رکھتے تھے. ذرا اس میں فرق آتا تھا فوراً کہہ اٹھتے تھے نافقہن للا نافقہن للا. ایسا کیوں تھا؟ وہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت میں جو ان کو کیفیات میں ایک جذبہ محسوس ہوتا تھا، تو گھر میں بھی بچوں میں آ کے بالکل وہی کیفیت تو نہیں ہوتی تھی. تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ نفاق ہے، تو کہتے تھے کہ نافقہن للا. پھر نبی علیہ السلام نے بات سمجھائی کہ یہ کیفیت اگر ہر وقت ہو پھر تو فرشتے تم سے راستوں میں مسافہ کریں. علماء نے اس کا بہت خوبصورت جواب لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو سمندر کے اندر تلاطم ہوتا ہے، پانی کی لہریں 20-20 فٹ اوپر اٹھتی ہیں. اور جب پہلی کا چاند ہوتا ہے تو سمندر بالکل خاموش ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ کہ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو اس وقت چاند پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کی گریویٹیشنل فورس ہے، اس وجہ سے تلاطم. ورنہ پانی تو وہی ہے جو ہے. جب چاند نہیں ہوتا تو وہ خاموش نظر آتا ہے، جب چاند سامنے ہوتا ہے تو مد و جزر ہوتی ہے. ہو بہو صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ حالت تھی کہ ان کے دل میں ایمان تو وہی تھا،
لیکن جب کبھی وہ 14ویں کے چاند کے پاس عرب کے چاند کی خدمت میں حاضری دیتے تھے تو مد و جزر ہوتی تھی، پھر ایمان کی ایک عجیب لذت ہوتی تھی، ایک کیفیت ہوتی تھی ان کے اوپر. جب گھروں میں جاتے تھے تو وہ نہیں ہوتی تھی. پانی کی مقدار جیسے سمندر میں وہی ہوتی ہے، تو ان کا ایمان بھی وہی تھا، مگر صحبت کی برکت تھی. اور صحابہ اس کو محسوس کرتے تھے، صحبت کو. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کے 2 برتن حاصل کیے. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کے 2 برتن حاصل کیے. ایک علم میں تم لوگوں میں پھیلاتا ہوں، اور اگر دوسرا علم پھیلاؤں تو گلے پر چھری پھر جائے. وہ علم معرفت تھا جو انہوں نے حاصل کیا تھا، اور اس کو وہ ہر ایک کے سامنے نقل نہیں کرتے تھے. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو جس دن ان کو دفن کیا گیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ آج 10 میں سے 9 حصے علم دفن ہو گیا. اس بات کو سن کر جو صحابہ تھے بڑے، انہوں نے تعجب سے دیکھا، بندہ تو پکا ہے، بات کیسی کر رہا ہے؟ تو انہوں نے ان کی تعجب والی نگاہیں دیکھ کر فرمایا، تفصیل کر دی کہ اس سے میری مراد حیض و نفاس کا علم نہیں، علم باللہ ہے. علم باللہ دفن ہو گیا. تو یہ 2 علوم اس امت کے اندر منتقل ہوئے اور قیامت تک یہ چلتے رہیں گے. چنانچہ سب سے زیادہ یہ علوم صحابہ میں 2 شخصیتوں نے حاصل کیے. ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور دوسرا علم سب سے زیادہ حاصل کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم جب کسی موقع پہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے. سورۃ النصر اتری تو سب صحابہ خوش ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. بھئی رونے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ انبیاء کرام ایک مقصد کے لیے آتے ہیں، جب پورا ہو جاتا ہے تو اللہ ان کو بلا لیتا ہے. مجھے اس صورت سے نبی علیہ السلام کی جدائی کی خوشبو محسوس ہو رہی، مہک آ رہی ہے. وہاں سوچ پہنچتی تھی جہاں باقی صحابہ کی نہیں پہنچتی تھی. اس لیے نبی علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا تو عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کہنے لگے کہ جو کہے گا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں گردن اڑا دوں گا. اور صدیق اکبر عنہ اس وقت استقامت کے پہاڑ خطبہ دیا، لوگو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں گو ہم یہ آیتیں پڑھتے تھے لیکن اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ شاید ابھی ہمارے اوپر یہ نازل ہو رہی ہے. تو علم تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی حاصل کیا، اور علم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی حاصل کیا، مگر اس علم میں فرق ہے. وہ کیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کمالات نبوت والا علم زیادہ حاصل کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کمالات ولایت کا علم زیادہ ملا. سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ کمالات نبوت کا علم کیوں ملا؟ اس لیے کہ وہ عشق و محبت میں سب صحابہ سے نمبر لے گئے تھے، بازی لے گئے تھے. عاشق صادق تھے نبی علیہ السلام کے. عشق کے جس رتبے پر وہ پہنچے صحابہ سے کوئی دوسرا نہ پہنچ سکا. اس لیے
مختلف صحابہ اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں بتاتے ہیں. صدیق اکبر عنہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. کیا؟ آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھتے رہنا، آپ کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا، اور اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں پیش کرنا. تینوں کا مرکز اور محور نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے. تو یہ عشق کا مقام تھا ان کو حاصل، جس میں وہ بازی لے گئے. نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے ابوبکر صدیق کے مال نے جتنا فائدہ دیا کسی اور کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا. بلکہ عجیب بات فرمائی کہ میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ اللہ دے گا. وہ ہستی جس کا قرآن کے ایک ایک لفظ پر کامل عمل ہے، جو جانتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، انہوں نے احسان کا بدلہ چکانے میں کتنی کوشش کی ہوگی، مگر احسان کرنے والے تیری قسمت پہ قربان جائیں. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا پڑا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ اللہ دے گا. اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کا پورا مال لا کے قدموں میں ڈال دیا. عمر لانو کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد میں اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو میں بہت خوش تھا کہ آج تو میں صدیق اکبر سے نمبر لے جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس مال زیادہ تھا. مگر تو بات ہی کچھ اور بنی. علامہ اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے یوں نقل کیا. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، فرتے خوشی سے. اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دشت نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار. کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. سبحان اللہ. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. اے تجھ سے دیدہ و مہو انجم فروغی، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو سیدنا صدیق اکبر عنہ کو عشق و محبت میں وہ مقام ملا کہ سب سے بازی لے گئے. اسی لیے علامہ اقبال میں ایک جگہ عجیب الفاظ کہے ہیں، اے کلیم اول سینائے ماں. یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر جس درخت پر تجلی اتر رہی تھی اللہ رب العزت کی، وہاں ہم کلام ہو رہے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے طور سینا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے.
ان پر بھی تو اللہ کی تجلی اتر رہی ہے. اور اے ابو بکر تو اس کا اول کلیم ہے، اے کلیم اول سینائے ماں. جی اس وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کمالات نبوت کے علوم زیادہ منتقل ہوئے ہیں. صدیق اکبر عنہ کو ایک مرتبہ حاصل ہوا جس کو کہتے ہیں معیت کبریٰ. معیت کبریٰ کا یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے دیا. نبی اسلام نے بتلایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ معیت حاصل ہو گئی. اس معیت کی وجہ سے ان کو کمالات نبوت سب سے زیادہ منتقل ہوئے. اب یہاں پر ایک نقطہ ہے. طلباء نے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ صدیق اکبر عنہ کا درجہ تو بہت اونچا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے. تو ابو بکر کا نام کیوں نہیں لیا؟ طالب علم کے ذہن میں اشکال وارد ہوتا ہے. تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات سمجھائی کہ دیکھو صدیق اکبر عنہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ معیت کا مقام حاصل تھا. وہ جڑے ہوئے تھے، ساتھ اکٹھے ایک تھے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو کان بعدی، تو پھر بعد میں کس کا رتبہ تھا؟ لکان عمر، وہ تو عمر ہی تھے. تو ابو بکر تو بعد کے درجے میں نہیں تھے، وہ تو ساتھ تھے، ہر چیز میں ساتھ. چنانچہ آج کی اس مجلس میں ہم چند نکات دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں اور صدیق اکبر عنہ کی مبارک زندگی میں کتنی معیت تھی، شخصیت میں، حالات میں، اہل و عیال میں، اور ہر کام میں. چنانچہ اخلاق ایسے تھے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے واپس آئے تو آپ کی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ خاص صفات گنوائیں کہ ان صفات کی وجہ سے کلا ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ صاحبہ فرما رہی ہیں، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی شخصیت میں یہ چیزیں خاص دیکھیں. ادھر ابوبکر صدیق عنہ کا معاملہ دیکھو کہ جب کفار نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا تو ابتدا میں انہوں نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی تو ان کو حبشہ اجازت مل گئی ہجرت کی. تو صدیق اکبر عنہ نیت کر کے چل پڑے. جب مکہ مکرمہ سے باہر گئے تو مکہ کا ایک قریشی سردار ابن الدغنہ اس کا نام تھا، وہ ملا اور اس نے کہا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ بتایا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ تم جیسے اچھے لوگ اگر مکہ مکرمہ میں نہیں رہیں گے تو کون رہے گا؟ انک لتصل الرحم. جو الفاظ خدیجۃ الکبریٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال فرمائے تھے، ہو بہو وہی الفاظ ایک کافر سردار نے ابو بکر صدیق کے لیے استعمال کیے. اخلاق میں کیا مماثلت تھی، مشابہت تھی. پھر دیکھیے
اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو رؤوف اور رحیم یہ دو نام دیے، صفاتی نام، پیارے نام. اور صدیق اکبر کا معاملہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر. اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارأف امتی بے امتی ابو بکر. یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو رؤوف اور رحیم کہا، اور نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو پوری امت میں سب سے زیادہ رؤوف اور رحیم کہا. اس حد تو مشابہت تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی. میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے. اور صدیق اکبر کے بارے میں ابن سعد نے لکھا کہ کان اغیر هذه الامت بعد نبیھا ابو بکر. اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ ایمانی غیرت ابو بکر صدیق میں تھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وما علمناہ الشعر وما ينبغی له. ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں دیا اور آپ کو یہ سجدہ بھی نہیں ہے، شایان شان بھی نہیں ہے. اور یہی حال صدیق اکبر کا. ابن عساکر نے عائشہ صدیق عنہا سے روایت کی، فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر نہ زمانے جاہلیت میں شعر کہتے تھے نہ اسلام لانے کے بعد شعر کہتے تھے. شعر کا فن آتا ہی نہیں تھا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اور تاریخ الخلفاء میں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. اسلام لانے سے پہلے بھی وہ اس ام الخبائث سے اتنا بچا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت اور پاکیزگی پر قرآن نے گواہی دی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اور صدیق اکبر کے اندر اتنی صفائی تھی کہ جب ہجرت کے موقع پر ام ایمن کی بکریوں کو دوہنے کا موقع آیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دودھ نکالا اور برتن کے اوپر کپڑا ڈالا اور پھر اس کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کے پیش کیا کہ میرے جانے تک بھی کوئی مٹی کا ذرہ اس دودھ میں نہ پڑ جائے. طہارت اور پاکیزگی کا اتنا خیال. اسی وجہ سے جو حالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہی حالات سیدنا صدیق اکبر کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عقبہ بن ابی معیط نے گلے میں پھندا ڈالا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالآخر چھڑایا گیا. صدیق اکبر کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کافروں نے مل کر ان کے اوپر حملہ کیا، اپنے نرغے میں لے لیا اور بالآخر اس نرغے سے صدیق اکبر کو بچایا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی وہ مسلمان ہوئے، اور صدیق اکبر کی ترغیب سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ کے شیر وہ مسلمان ہوئے. جب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالو جو میں نہ اٹھا سکوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جواب دیا کہ جیسے استقامت کا کوئی پہاڑ ہوتا ہے کہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دے تو جو پیغام لے کے آیا ہوں اس کو پہنچانے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور یہی معاملہ
صدیق اکبرانوں کے ساتھ پیش آیا کہ جب ابتدائی خلافت میں کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے اور مشکل وقت آ گیا تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی نے ان کو کہا کہ ان کے ساتھ اتنی سختی نہ کرے، تو صدیق اکبرانوں کا جواب تھا جبار فی الجاہلیہ اخوار فی الاسلام، کہ عمر تم جاہلیت میں اتنے بہادر تھے، اسلام لانے کے بعد تم اتنے کو کمزور ہو گئے۔ اور پھر فرمایا کہ میں اس لشکر کو جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا لازمن بھیجوں گا، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ جنگل کے درندے آ کر مسلمان عورتوں کی لاشوں کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹے۔ صحابہ کہتے ہیں فقام مقام الانبیاء، کہ صدیق اکبرانوں نے ایسی استقامت دکھائی جیسے کوئی نبی مقام نبوت کے اوپر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دو میں سے دوسرا کہا، اور نبی علیہ السلام نے صدیق اکبرانوں کو یہی کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہم۔ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں قرآن میں لا تحزن ان اللہ معنا، نہیں لا تحزن، لا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تحزن، آپ غم زدہ نہ ہوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہو بہو یہی الفاظ صدیق اکبر کو کہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ کتنی مشابہت ہے اور مماثلت ہے سب حالات کے اندر، حتیٰ کہ یہ معیت ایسی تھی کہ جو نام پکارا جاتا تھا اس میں بھی نام اکٹھا آتا تھا۔ صحابہ رضوان نبی علیہ السلام کو پکارتے تھے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدیق اکبرانوں کو نہ امیر المومنین کہتے تھے نہ ابو بکر کہتے تھے، یا خلیفۃ رسول اللہ۔ جو نام ان کو پکارا گیا وہی نام ان کے پکارنے میں بھی شامل۔ چنانچہ جب ہجرت کے لیے نکلے تو قریش مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈھونڈنے پر 100 اونٹ کا انعام متعین کیا، اور پھر صدیق اکبرانوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھی 100 اونٹوں کا انعام متعین کیا گیا۔ سوچ بھی بالکل ایک جیسی تھی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ ہوتی تھی وہی صدیق اکبرانوں کی سوچ ہوتی تھی۔ اس حد تک سوچ ایک تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بدر کے قیدیوں کا مشورہ پوچھا تو عمر لانوں نے کوئی مشورہ دیا، کسی اور نے کوئی دیا، صدیق اکبرانوں نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کے اوپر اپنا حکم عطا فرما دیا۔ بالکل ایک جیسی سوچ تھی۔ صلح حدیبیہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران تھے کہ ہم تو بدر میں نہ دبے جب 313 تھے، اور آج تو ہزاروں کی تعداد میں ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ کافر مسلمان ہوگا تو واپس کیا جائے گا، مسلمان اگر کافروں کے پاس چلا جائے تو واپس نہیں کریں گے، کوئی بات ہے بھلا؟ تو لگتا تھا ظاہراً کہ جیسے مسلمان بہت جھک کے اور دب کے صلح کر رہے ہیں۔ تو عمر لانو صدیق اکبرانوں کے پاس آئے، ابو بکر ہم اتنے کمزور ہو گئے؟ تو صدیق اکبرانوں نے آگے سے جواب دیا تمہیں پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔
تمہیں پتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں؟ ہاں جی، تو پھر جو ان کا فیصلہ وہی ہمارا فیصلہ۔ یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موقع پہ سوچ تھی ہو بہو وہی سوچ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ چنانچہ ہر کام میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے تھے، اتباع کرتے تھے۔ باغ فدق ایک باغ تھا جس کی آمدنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی ہاشم کے نوجوان بچے بچیوں پر استعمال فرماتے تھے۔ جب صدیق اکبر و خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی اسی عمل کو جاری رکھا کہ باغ فدق کی آمدنی کو بنو ہاشم کے نوجوانوں پہ خرچ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بنو ثقیف نے نماز کی چھوٹ مانگی تھی کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، بس نماز کی چھوٹ دے دیجیے، ایگزمپٹ کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ اور جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو لوگوں نے زکوٰۃ کی چھوٹ مانگی تھی اور صدیق اکبر نے ان کو زکوٰۃ کی چھوٹ نہیں دی۔ جو عمل نبی علیہ السلام کا وہی عمل صدیق اکبر لانو کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قضاء کے ساتھ جہاد کیا، غزوہ ذات السلاسل۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد وہ مرتد ہو گئے تو صدیق اکبر نے پھر ان کے ساتھ اسی طرح جہاد کیا جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ امیر لشکر بن کر جاتے ہیں اور صدیق اکبر کی پوری زندگی میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ امیر لشکر سپہ سالار بن کر رہتے ہیں۔ 9 ہجری میں ابو بکر صدیق لانو امیر حج بن کر جاتے ہیں اور 10 ہجری میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امیر حج بن کر تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس حسن لانو آتے تھے تو آپ ان کو اٹھا کے کندھوں پہ بٹھاتے تھے۔ جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو گلی میں سے گزر رہے ہیں، حسن لانو آئے تو ابو بکر صدیق لانو نے ان کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا۔ جو عمل نبی علیہ السلام کا ہو بہو وہی عمل صدیق اکبر لانو کا۔ اور یہ صرف معیت یہاں تک نہیں تھی، خاندان کے افراد میں بھی حالات کی مشابہت تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے داماد سیدنا عثمان لانو اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سابقون اولون میں سے، اور ابو بکر صدیق لانو کے داماد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون اولون میں سے۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد مہاجرین میں سے تھے اور صدیق اکبر کے یہ داماد یہ بھی مہاجرین میں سے تھے۔ تو دیکھیے دامادوں کے حالات میں بھی مشابہت ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عشرہ مبشرہ میں سے، صدیق اکبر کا ایک داماد عشرہ مبشرہ میں سے۔ پھر بیٹیوں کے حالات دیکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں عورتوں کی سردار، اور صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی عورتوں پر وہ فضیلت جو سرید کو باقی کھانوں کے اوپر فضیلت حاصل۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر میں تنگی تھی حالات کی، خود چکی پیستی تھیں، گھر کے کام کرتی تھیں، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ اور صدیق اکبر کی صاحبزادی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر میں بھی تنگی تھی، وہ بھی چکی پیستی تھیں، ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے تھے۔ پھر اولاد سے ذرا آگے بڑھ کے دیکھیں، پوتے ہوئے
آگے آل امجاد میں بھی یہ حالات ایک جیسے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے سیدنا حسین لانو نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور عبداللہ ابن زبیر لانو جو صدیق لانو کے نواسے بنتے ہیں اور وہ بھی نبی علیہ السلام کے نواسے حسین لانو، انہوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کیا. دونوں طرف نواسوں کا عمل ایک جیسا. پھر حسین لانو کو شہید کیا گیا تو عبداللہ ابن زبیر لانو کو بھی شہید کیا گیا. سیدنا حسین لانو کو شامیوں نے نرغے میں لے لیا تھا تو عبداللہ ابن زبیر لانو کو حجاج نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا. سیدنا حسین لانو کی شہادت سے پہلے ان کے قریبی عزیز بھائی بھتیجے ان کے بھتیجے یہ حضرات سب شہید ہو گئے. پھر آخر پہ ان کو شہید کیا گیا اور عبداللہ ابن زبیر لانو سے پہلے ان کے قریبی رشتہ داروں کو شہید کیا گیا. آخر پہ عبداللہ ابن زبیر لانو کو شہید کیا. تو نواسوں کے حالات کے اندر بھی آپس میں مشابہت نظر آتی ہے. اور پھر اللہ کا معاملہ بھی ایک ہی جیسا. وہ کیسے کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحبکم کے لفظ سے فرمایا، خطاب فرمایا صاحبکم وما صاحبکم بمجنون. اور صدیق اکبرانوں کو بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا صاحبکم، تمہارے صاحب. جو لفظ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے استعمال کیا وہ لفظ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر لانو کے لیے استعمال کیا. پھر ایک ایسا بھی موقع آیا، 4 رکعت کی نماز ہے، پہلی 2 رکعت کے امام ابوبکر صدیق ہیں تو اگلی 2 رکعت کے امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا گیا اور حالات میں لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق لانو کو ایک کافر نے کہا قالوا ھذا ابن ابی قحافہ لمجنون، ان کو بھی مجنون کہا گیا. چنانچہ طائف سے واپسی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دی تھی مطعم بن عدی نے، اور حبشہ سے واپسی پر صدیق اکبرانوں کو پناہ دی تھی ابن الدغنہ نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اتقى ولد آدم واکرمهم علی اللہ ولا فخر، میں انسانوں میں سب سے زیادہ متقی ہوں اور مکرم ہوں مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. اور صدیق اکبرانوں کو اللہ یہ لقب دے رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اور مفسرین سب متفق ہیں کہ یہ اتقا کا لفظ صدیق اکبر لانو کے لیے استعمال ہوا. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اتقا ہے وہی اکرم بھی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اور صدیق اکبرانوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جو ادھر بشارت وہی ادھر بشارت. جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی ان کو بشارت ملی فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. اور جنہوں نے ابوبکر صدیق لانو کے ہاتھ پر بیعت کی اور مل کر جہاد کیا ان کے بارے میں فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. نبی علیہ السلام کو فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور صدیق اکبرانوں کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا. تو حالات کو دیکھیں تو اتنی مشابہت ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ
دنیا سے جانے کا جو کیفیت اور وقت ہوتا ہے اس میں بھی بندے کا اختیار نہیں ہوتا، اس میں بھی مشابہت۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی وفات 63 سال کی عمر میں، اور صدیق اکلانوں کی وفات وہ بھی 63 سال کی عمر میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات زہر کے اثر سے ہوئی، اور صدیق اکلانوں کی وفات بھی زہر کے اثر سے ہوئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس حجرے میں مدفون ہوئے، صدیق اکلانوں بھی اسی حجرے میں مدفون ہوئے۔ کیا مشابہت ہے اللہ کی طرف سے۔ امام ربانی حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو جس مٹی سے بنایا تھا، بنانے کے بعد وہ مٹی بچ گئی تھی، تو اس مٹی سے اللہ نے صدیق اکلانوں کے جسم کو بنایا۔ فرماتے ہیں کہ مٹی پھر بچ گئی تھی تو اللہ نے اس مٹی کو امت لانوں کے خمیر میں شامل فرمایا، اسی لیے تینوں مٹیاں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب لفظ استعمال کرتے ہیں۔ صدیق اکلانوں کو کہتے ہیں ہم خانہ رسول۔ اپنے مکتوبات میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ صدیق اکبر تو ہم خانہ رسول ہیں۔ مقصد کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں معیت کبریٰ حاصل تھی، اس لیے جنت میں بھی جا کے جدائی نہیں ہوگی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکان ہوگا وہ 2 منزلہ ہوگا۔ نیچے کی منزل پہ ابو بکر صدیق ہوں گے اور اوپر کی منزل پہ نبی علیہ السلام ہوں گے۔ ہم خانہ رسول ان کو کہا ہے۔ یہ معیت اتنی کامل تھی۔ چنانچہ اس کامل معیت کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کمال درجے کے جو علوم تھے، کمالات نبوت والے، وہ سیدنا صدیق اکرام نے حاصل کیے۔ اس لیے امت میں یہ دونوں علوم منتقل ہوئے۔ علوم ولایت سیدنا علی عنہ کے واسطے سے 3 سلاسل میں آگے تقسیم ہوئے، اور یہ علوم نبوت یہ سیدنا صدیق اکرام کے واسطے سے آگے نقشبندیہ سلسلہ میں منتقل ہوئے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی عنہ کو علوم نبوت نہیں تھے، نہیں، ان کو بھی حاصل تھے، اور ابو بکر صدیق کو علوم ولایت بھی حاصل تھے، مگر ان کے علوم میں علوم ولایت غالب تھے اور ان کے علوم میں علوم نبوت غالب تھے۔ اسی لیے آپ سلاسل کو دیکھیں تو پھر ان کی ترتیب بھی ویسی ہی نظر آتی ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیجئے، بات ذرا اور کلیئر ہو جائے گی کہ باقی سلاسل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ علوم منتقل ہوئے، علی رضی اللہ عنہ کو یہ نسبت منتقل ہوئی، اور علی رضی اللہ عنہ سے یہ نسبت منتقل ہوئی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو، اور پھر ان سے امت میں تینوں سلسلے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے اوپر، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے اوپر جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور نقشبندیہ سلسلہ یہ سیدنا صدیق اکبر عنہ سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو منتقل ہوا، اور سلمان فارسی عنہ سے آگے قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق عنہ جو صدیق عنہ کے پوتے تھے ان کو منتقل ہوا۔ تو ہمارے نقشبندیہ سلسلے میں 2 صحابی اور باقی سلاسل میں 1 صحابی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت منتقل ہو رہی تھی علی رضی اللہ عنہ کو، وہ صحابی تھے، وہ اس نسبت کا تحمل کر سکتے تھے، اور ان کے بعد وہ نسبت ایک تابعی کو منتقل ہوئی۔
لیکن یہاں جو نبی علیہ السلام کے پاس نسبت تھی ہو بہو وہی نسبت صدیق اکبر عنہ کے پاس تھی، تو تابعی کا تحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس نسبت کو ڈائریکٹ لے لیتا. اللہ نے اس نسبت کو پہلے صحابی میں منتقل کیا. تو صدیق اکبر عنہ سے پہلے سلمان فارسی عنہ، پھر ان سے آگے تابعی کا نمبر آیا. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر 11,000 وولٹ کا ٹرانسفارمر ہو اور ایک 440 کا، تو جو 440 والا ہوتا ہے اس سے تو 220 ڈائریکٹ ہی مل جاتی ہے، لیکن 11,000 والے سے نہیں ملتی، پھر درمیان میں ایک 440 کا لگانا پڑتا ہے. تو اللہ رب العزت نے صدیق اکبر عنہ کی اس نسبت کو جو اتنی پکی تھی اس کو پہلے سلمان فارسی عنہ میں اور اس کے بعد اس امت کے اندر منتقل. چنانچہ دوسرے سلاسل کے جتنے سالکین ہیں کاملین، اس سلسلے کے جو سالکین جو اکابر گزرے کاملین، مگر ہر پھول کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے. ان سالکین کے اندر ولایت کے سلوک کے آثار زیادہ نظر آتے ہیں، اور ہمارے اس سلسلے کے جو سالکین ہیں ان میں کمالت نبوت کے آثار زیادہ نظر آتے ہیں. چنانچہ اگر آپ واقف ہیں بزرگوں سے جو اس سلسلے میں تھے اور نقشبندیہ سلسلے میں تھے، تو ان کے درمیان تھوڑا سا جائزہ لیں تو آپ کو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی. سلوک ولایت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھانے پینے میں تکلفاً کمی کرتے ہیں، اور جو سلوک نبوت ہے، نقشبندی حضرات جو ہیں وہ جو ملتا ہے اللہ کی نعمت سمجھ کے کھا لیتے ہیں، تکلفاً کمی نہیں کرتے. ہمارے ہاں جو بیعت ہوتا ہے تو اس کو حکم نہیں ہوتا کہ تم نے 3 لقمے کھانے ہیں، زیادہ نہیں کھا سکتے. نقشبند رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت میں کتنا کھاؤں؟ انہوں نے فرمایا تھا بھئی تو اچھا کھا اور کام اچھی طرح کر. چنانچہ جو آثار سلوک ولایت ہیں وہ لوگ مخلوق سے وحشت محسوس کرتے ہیں، ملنے جلنے کو زیادہ پسند نہیں کرتے، بہت محدود ہوتا ہے ملنا جلنا. اور جو یہ سلوک آثار نبوت ہے، یہ حضرات دین کی دعوت کی خاطر مخلوق سے میل جول میں رغبت رکھتے ہیں. چنانچہ سلوک آثار ولایت جب تک واجب نہ ہو وہ امر و نہی نہیں کرتے، اور سلوک نبوت والے یہ امر و نہی کو زندگی کا شعار بنا لیتے ہیں. چنانچہ آثار ولایت میں عبادت میں لذت و شوق غالب ہوتی ہے، اور آثار سلوک نبوت میں یہ حکم الہی سمجھ کر ادب کے ساتھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے سلوک ولایت میں اہتمام سے دعائیں نہیں مانگتے، اور سلوک نبوت میں دعا مانگنے کو فرض سمجھتے ہیں. ادعونی استجب لکم. سلوک ولایت کے آثار والے اسباب ظاہری کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو سلوک آثار نبوت والے ہیں وہ نسبتاً زیادہ اسباب کو اختیار کرتے ہیں. جیسے نبی علیہ السلام نے احد کے میدان میں 2 زرہیں استعمال فرمائی تھیں. جو آثار سلوک ولایت والے ہیں ان کو سیدنا علی لانوں سے طبعاً محبت ہوتی ہے. جو آثار سلوک نبوت والے ہیں ان کو ابو بکر و عمر کے ساتھ طبعی محبت زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ آثار سلوک ولایت میں
غلبہ حال کی وجہ سے کبھی کبھی شریعت کے حکم پر عمل میں تسامح ہو جاتا ہے، لیکن جو آثار سلوک نبوت والے ہیں ان کو شریعت پر ہر حال میں استقامت نصیب ہوتی ہے۔ آثار سلوک ولایت والوں پر سکر غالب ہو جاتا ہے، غلبہ ہو جاتا ہے، مدہوشی ہو جاتی ہے، لیکن آثار سلوک نبوت والوں پر صحو غالب ہوتا ہے، ہوش غالب رہتا ہے۔ ان کے اوپر حب عشقی غالب ہوتی ہے اور ان کے اوپر حب ایمانی غالب ہوتی ہے۔ ان کے ذریعے کرامات بہت زیادہ صادر ہوتی ہیں اور آثار سلوک نبوت والوں سے علمی معارف بہت زیادہ کھلتے ہیں۔ آثار سلوک ولایت والے مرید ہوتے ہیں اور آثار سلوک نبوت والے مراد ہوتے ہیں۔ چنانچہ تصوف کی ٹرم میں وہ لوگ سالک مجذوب ہوتے ہیں اور یہ لوگ مجذوب سالک ہوتے ہیں۔ آثار سلوک ولایت والوں پر مسکنت غالب رہتی ہے اور آثار سلوک نبوت والوں پر تمکنت غالب رہتی ہے۔ تو دونوں کے جو سالکین ہیں ان کی طبیعت پر ان علوم و معارف کے اثرات بھی واضح الگ الگ محسوس ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ چشتیہ سلسلہ کے جو حضرات ہیں ان پر عشق کی نسبت غالب ہوتی ہے اور نقشبندیہ حضرات جو ہیں ان پر اتباع سنت کی نسبت غالب ہوتی ہے۔ تو سیدنا صدیق کلانوں سے جو نسبت منتقل ہوئی وہ نسبت اتباع سنت کے ذریعے سے جلدی حاصل ہوتی ہے، جبکہ بقیہ مشائخ نے فرمایا کہ ہم مجاہدہ نفس کے ذریعے سے نسبت کو طے کرواتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ہی کام ہوتا ہے کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرو، اور یہ دیکھیں تو سب مجاہدوں سے حقیقت میں بڑا مجاہدہ ہے۔ بہرحال سلوک کمالات نبوت ہو یا ولایت، مقصود دونوں کا ایک ہے، منزل ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ من اتنا صاف ہو جائے کہ انسان کی معصیت سے جان چھوٹ جائے۔ شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ اتباع والی زندگی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ تصوف کا مقصود کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ انسان کے انگ انگ سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔ تو اصل مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا۔ ایک نقشبندی بزرگ تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی نہ تو رونا ہے نہ رلانا ہے، نہ رونا ہے نہ رلانا ہے، نہ اڑنا ہے نہ اڑانا ہے، ہم نے تو روٹھے یار کو منانا ہے۔ یہ مقصود ہے اس کا، اللہ راضی ہو جائے۔ تو صحیح بات ہے کہ جو آدمی ان دونوں میں کسی ایک پر بھی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کریں گے۔ رب کریم ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن میں دونوں نسبتیں جمع ہو گئی تھیں۔ پہلے وہ نقشبندی سلوک میں بیعت تھے، مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے تھے، پھر ان کو خلافت بھی مل گئی تھی، لیکن
شیخ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 17 سال تھی. تو حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ میری عمر چھوٹی ہے، میں سائے کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو ان کی طبیعت میں حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے طبعاً محبت تھی، تو وہ چشتیہ سلسلہ میں پھر ان سے بیعت ہوئے، اور اس سلسلے میں پھر اللہ نے ان کی نسبت کو آگے خوب بڑھایا. مگر چونکہ بنیاد نقشبندیت والی تھی، تو جہاں ان کے اندر حب عشقی نظر آتی ہے وہاں پھر سنت کی اتباع بھی نظر آتی ہے. چنانچہ جتنے حضرات اکابر علماء دیوبند ان سے بیعت ہوئے، ان کو یہ دونوں نعمتیں ایک جگہ پر مل گئی. وہ مرج البحرین تھے، حقیقت میں دو نعمتیں جمع تھیں ان کے اندر. چنانچہ ان کے اندر حب عشقی بھی تھی اور اتباع سنت بھی تھی، اور یہی اکابر علماء دیوبند کی امتیازی شان ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دونوں نعمتوں کا مرج البحرین بنا دے، مجمع البحرین بنا دے. دونوں نسبتیں اللہ ہمیں عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے.